السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کے سامنے غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہمارا جو حصہ نثر ہے اس کا آخری سبق نمبر 14 سبق کا عنوان ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، وہ پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے لیکچر کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے ہم سبق کا عنوان، مصنف، صنف اور ماخذ، تو سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے، پھر صنف کے بارے میں، اور پھر جو مصنف کی تصانیف ہیں ان کے بارے میں کچھ پڑھیں گے، اور مصنف کا جو نقطہ نظر ہے اور اس کا جو موضوع ہے اس کی قلم کا وہ بیان کریں گے، اور آخر میں ہم خلاصہ کے لیے جو اہم نکات ہمارے معاون ہوں گے وہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا کہ مصنف مشتاق احمد یوسفی کا تعارف پڑھیں۔ مشتاق احمد یوسفی 1923 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے اور 2018 میں ان کی وفات ہے۔ اب یہ ہندوستان سے پاکستان کیسے آئے اور ہندوستان کی زندگی اور پاکستان کی زندگی اور مصروفیات کو ہم دیکھیں گے۔ ہندوستان میں جو 1923 میں یہ پیدا ہوئے، تو آپ ان کی ذہانت کا اندازہ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ میں بھی انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، راجپوتانہ اینڈ سینٹرل بورڈ آف انڈیا سے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ گریجویشن میں آگرہ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور علی گڑھ یونیورسٹی میں انہوں نے ایم اے فلسفہ کیا اور LLB کی ڈگری حاصل کی، اس میں بھی انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اب یہ ہے کہ 1949 میں یہ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آ گئے اور یہاں یہ NCB بینک کے منیجر بھرتی ہوئے۔ آپ بینکنگ کے حوالے سے بھی ان کی جو مزاح نگاری ہے وہ بھی پڑھیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بینک میں آ کر ان کو بتا دے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ، اتنی مال و دولت ہے کہ مجھے قرضہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، تو بینک والے اسے بھی قرضہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ ان کی جو ان موضوع ہے وہ ان کی جو شہرت ہے وہ اردو ادب میں مزاح نگاری ہے۔ اردو ادب میں ان سے پہلے پطرس بخاری گزرے ہیں، اور پطرس بخاری کے بعد سب سے بڑے پطرس بخاری کے بعد بڑے مزاح نگار مشتاق یوسفی ہیں۔ لیکن ان کی مزاح میں جو کیا ہے، ان کے مزاح میں سنجیدگی کا عنصر ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مزاح نگاری میں بات کرتے کرتے ہم پھکڑ پن تک اتر آتے ہیں، لیکن وہ نہیں، بلکہ مشتاق یوسفی کی جو نثر ہوگی اس میں آپ کو مزاح نگاری نظر آئے گی، لیکن ایک سنجیدہ عنصر ہوگا، اس میں سنجیدگی کا عنصر ہوگا، اور لکھتے یہ معاشرتی اور سماجی مسائل کو ہیں، لیکن بڑے شگفتہ انداز میں ان کی سرجری کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں جو ہمارے معاشرتی اور سماجی مسائل ہیں۔ گہرا سماجی شعور و وسیع مشاہدہ ہے، زبان کا بادشاہ کہا جاتا ہے مشتاق یوسفی کو۔ محاوروں اور مشہور اشعار کی الٹ پھیر کرتے ہیں، ان کی پیروڈی کرتے ہیں، جیسے غالب کا یہ شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ انہوں نے لکھا ہے ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے، یہ آپ کے سلیبس میں بھی شامل ہے۔ جو مصنف کی تصانیف ہیں وہ چراغ تلے، ان کا پہلا جو وہ تصنیف ہے 1961 میں، اور یہ وہ ہے جس سے ہمارا یہ سبق اخذ کیا گیا ہے۔ 1961 میں یہ شائع ہوئی۔ دوسری ان کی تصنیف جو ہے وہ 1969 میں شائع ہوئی، اس تصنیف پہ ان کو آدم جی ایوارڈ بھی ملا۔ تیسری تصنیف ان کی زرگزشت ہے، 1976 میں شائع ہوئی۔ آب گم 1990 میں شائع ہوئی۔ ڈاکٹر ظہیر فتح پوری جو نقاد ہیں، ان کا کہنا ہے مشتاق یوسفی کے متعلق، وہ کہتے ہیں ہم مشتاق یوسفی کے ہم مزاح کے عہد یوسفی میں جی رہے ہیں۔ ایک اور نقاد نے لکھا ہے کہ جس نے یوسفی کو نہیں پڑھا وہ زندگی میں کبھی مسکرایا نہیں۔ یوسفی صاحب کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے زندگی کے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متعلق یہ بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ وہ خوبصورت باتیں میں نے کچھ یہاں لکھی ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ مثلا یہ کہتے ہیں
کہ میرے نزدیک شائستہ آدمی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ حالات حاضرہ پہ بغیر گالی دیے 2 منٹ گفتگو کر سکتا ہو۔ یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یہ بھی ان کی ایک دیکھیں کہ عالم اسلام نے ہم نے کسی بکرے کو طبعی موت مرتے نہیں دیکھا۔ یہ لکھتے ہیں کہ بیوی سے عشقی و گفتگو کرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان خارش وہاں کرے جہاں ہو ہی نہ رہی ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ ساس سسر اور موسم کے خلاف لکھنے کے لیے دماغ پر زور نہیں دینا پڑتا۔ یہ کہتے ہیں کہ عورتیں پیدائشی محنتی ہوتی ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں صرف 12% خواتین پیدائشی خوبصورت ہوتی ہیں، باقی سب اپنی محنت سے ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنے برسات کی اندھیری رات میں کوئی یہ سمجھے کہ مینڈک کی ترانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بھولی بھالی قوم میں رہتا ہوں جس ملک کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے بزرگوں کی دعاؤں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑے سے میں نے حوالے کے طور پر آپ کو بتایا کہ یہ شگفتہ باتیں کیسے کرتے ہیں۔ اب جو ہماری صنف ہے اس کہ وہ ہے انشائیہ۔ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ انشائیہ ہے۔ تو انشائیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مضمون کے قریب ہوتا ہے، کسی بھی موضوع پر ذاتی تاثرات و خیالات کو سادہ انداز میں، ہلکے پھلکے انداز میں، سادہ زبان میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا، اسے انشائیہ کہتے ہیں۔ اب یہ کہ خود جو یہ کتاب ہے مصنف کا پہلا مجموعہ، اس میں کل 12 مضامین ہیں۔ پہلا جو مضمون ہے اس میں کچھ خاکے ہیں، اور انہوں نے یعنی پہلا جو اس کا عنوان ہے وہ ہے پہلا پتھر۔ یہ انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام کیا ہے۔ اب جو ہم ان کا سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا پڑھ رہے ہیں، اس میں کچھ دیکھیے کہ یہ نکات ہیں جو آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ مصنف کا نقطہ نظر مرغیوں کے متعلق کیا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ میرے نزدیک مرغیوں کا صحیح مقام پیٹ اور پلیٹ ہے۔ ہاں، اس میں آپ ان کو پکانے کے لیے پتیلی کا اضافہ کر لیں۔ جبکہ مصنف کا نقطہ نظر ان سے بہت مختلف ہے۔ وہ چونکہ مصنف ہے وہ مرغیوں سے تنگ آ چکے ہیں، اور وہ اپنے دوست کو یعنی مصنف کو مرغیاں دینا چاہتے ہیں، تو وہ مرغیوں کا یہاں جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ مصنف کا نقطہ نظر کیا ہے، مصنف کے دوست کا نقطہ نظر مرغیوں کے حوالے سے کیا ہے۔ مصنف کے دوست کا جو نقطہ نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پکانے کے لیے کسی وزادار اور سلیقہ مند خاتون کی ضرورت نہیں، کوئی خاتون بھی ہو وہ یہ بنا سکتی ہے، چاہے وہ اس کا سالن بنانا چاہے یا انڈا فل فرائی یا ہاف فرائی بنانا چاہے، وہ اس کو بڑی لذیذ بنا سکتی ہے۔ اچھا، پھر مصنف نے کہا کہ اگر ان کی اتنی خصوصیات ہیں تو پھر یہ آپ مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ اور اگر یعنی ان کی اتنی خصوصیات ہیں اور اگر لوگ اسی طرح سے مرغیوں کو کھاتے رہے تو عنقریب مرغیاں اس دنیا سے ناپید ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ تو مصنف کے دوست نے کہا کہ نہیں، ان کی نسل میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ تو مصنف نے کہا کہ پھر اگلی بات یہ ہے کہ مرغی کی خصوصیات کیا؟ مصنف کا دوست کہتا ہے اس کی خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ یہ اپنے خوراک کا بندوبست خود کر لیتی ہے، یعنی آپ کو کہیں ان کے لیے مرغی کے خوراک کی کوئی بندوبست کرنے کی کوئی الگ سے ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مرغی اپنے خوراک کا بندوبست خود کر لیتی ہے۔ پھر مصنف کہتے ہیں کہ اگر مرغی میں اتنی خصوصیات ہیں کہ یہ اپنے خوراک کا بندوبست بھی خود کر لیتی ہے اور اس کے خوراک کے لیے کوئی الگ سے بندوبست بھی نہیں کرنا پڑتا، اور مرغی کی پیدا ہونے کی جو مقدار ہے انڈے دینے کی وہ بھی بڑی وسیع ہے، تو پھر آپ مجھے کیوں دینا چاہتے ہیں؟ مصنف یہ کہتا ہے کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہاں کل مہمان آ رہے اور میرا ایک مکان ہے، میرے گھر میں جو ایک مکان ہے اور آدھے میں پہلے میں رہتا تھا اور آدھے میں مرغیاں رہتی ہیں، لیکن اب چونکہ میرے ہاں مہمان آ رہے ہیں تو میں اس وجہ سے آپ کو یہ مرغیاں دینا چاہتا ہوں۔ یہ ہے مصنف کو مرغیاں پوسنے کی وجہ۔ اب یہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ لوگوں کا مصنف یہ لکھتے ہیں مشتاق یوسفی کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر مرغ آذان نہ دے تو پو نہیں پھوٹتی، جبکہ مصنف کہتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ
کہ مرغ آزان ہی تب دیتا ہے جب ہم سو رہے ہوتے ہیں. اور مرغ کی اذان کی آواز کیا ہے؟ یعنی یہ دیکھیں کہ مرغ کی اذان کی آواز اور اس کی جسامت میں 100%، یعنی اس کی آواز اور 100% کا تناسب ہے کہ اس کے مرغ کے جسامت سے اس کی آواز 100% بڑھی ہوئی ہے. اور اگر اس کی آواز، اس کی جسامت ہاتھیوں کی طرح ہوتی تو بعید نہیں تھا کہ لوگ پرانے زمانے میں جنگوں میں بھی الارم کے طور پر یا سائرن کے طور پر وہ مرغے کو یا اس کی آواز کا استعمال کرتے. اب یہ ہے کہ ایک روز کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے سے تنگ آ کر مصنف یہ بتاتے ہیں کہ ایک روز بارش آئی ہوئی تھی اور میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے یعنی جو چارپائی تھی اس کے اوپر جو چادر پڑی تھی اس میں سارے ہر جگہ سفید چادر کے اوپر مرغیوں کے نشان ہی نہیں نشان. وہ کہیں کہیں اب مجھے سفید چادر پہ مرغیوں کے نشان کی بہتات کی وجہ سے کہیں کہیں مجھے سفید دھبے نظر آ رہے تھے. تو اس غصے میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی مصنف نے اپنی بیوی سے کہا کہ یا تو اس گھر میں مرغیاں رہیں گی یا میں رہوں گا. تو مصنف کی بیوی نے جواب دیا کہ اس برستی بارش میں آپ کہاں جائیں گے؟ مصنف جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ مرغیوں کی خوراک کیا ہے. مرغیوں کی خوراک عام طور پر ہم دیکھتے ہیں دیہاتوں میں بھی ہوتی ہیں کہ حشرات اور کیڑے مکوڑے ہیں. مصنف یہ کہتا ہے کہ آپ ان کو چاہے اپنی ہتھیلی پہ جتنے مرضی اپنے کشتے اور بادام اور پستے کھلا لیں، لیکن انہوں نے پھر کیا کرنا ہے؟ کیڑے مکوڑے ضرور کھانے ہیں. مصنف آخر میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب میرا جو تجربہ مصنف کا، یعنی مصنف کا جو تجربہ ہے وہ اس سے مرغیاں لینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ بے وقت آواز نکالتی ہیں. ایک وقت تو ایسا ہوا کہ مجھے کسی صاحب نے فون کیا اور میں نے فون اٹھایا تو میں نے ایسے ہی ہیلو کہا تو ادھر سے مرغے کی آواز آئی تو سامنے والے نے سوری رانگ نمبر کہہ کر بند کر دیا. آخر میں مصنف کا یعنی مشتاق یوسفی جو ہے وہ ان کا مشورہ یہ ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں ہمیں اس دنیا میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، وہ مصائب سے عاجز ہیں. مصنف ان کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ مرغیاں پال لیں. تو اگر آپ مرغیاں پال لیں تو آپ کو وہ سابقہ زندگی جس میں آپ کہتے ہیں کہ بڑے سکون کی زندگی ہے، مرغیاں پالنے کے بعد آپ کو وہ سابقہ زندگی جنت نظر آئے گی. اور یہ بھی آخر میں ایک میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ شیخ سعدی کی ایک کہانی ہے جس میں وہ بالکل اسی طرح کہتے ہیں آخر میں کہ وہ بھی جو لوگ دنیاوی مصائب سے عاجز ہیں، شیخ سعدی ان کو مشورہ یہ دیتے ہیں کہ وہ بکری پال لیں. میرا یہ خیال ہے کہ مشتاق یوسف صاحب نے شیخ سعدی کی اسی کہانی سے متاثر ہو کر یہ لکھی ہے. ہاں انہوں نے بکری کا استعمال کیا ہے، انہوں نے مرغی کا لفظ استعمال کیا ہے اور مرغی کی عادات و اطوار بیان کی گئی ہیں. آج ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس خلاصے کو اسی ترتیب سے لکھیں گے اور سبق بھی ایک مرتبہ آپ ضرور مطالعہ کر لیجئے. السلام علیکم.